پہلا اشکال یا دھوکہ یا ایمبیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، اور یہ پڑھتے آدھی آیتی ہیں، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی یہ تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی، کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجیے، یا صبر میری مدد فرمائیے۔ وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ تو سر یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اب دوسرا اشکال سنیں جی، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا ہوئے نا، پھر تو یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشا، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے کون اللہ کے لیے مدد کرے میری دین کے کاموں میں۔ اس میں یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کے کہتے تھے قبروں سے نکلو اور روحانی طور پر جسد امثالی کے ساتھ آ کر میری مدد کرو۔ یہ بھی ایک نوی ٹرم ہے۔ جو دوسری کہنا نا قاسم نوتوی صاحب 6 سال بعد کس طرح نکلے وہ دیوبند کی صلح کرانے کے لیے بیداری میں، وہ کہتے ہیں جسد امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبر نکلا ہے۔ اچھا بریلویوں کے بابے نکل آئے تو وہ شرک، دیوبندیوں کے نکل آئے تو توحید۔ اپنی عقل کا علاج کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ظاہری اسباب ہے، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو۔ اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا، نہ مرے ہوئے کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی دور والے کو، جو سامنے موجود ہے وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض، تو آپ کافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں، آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نہیں۔ وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو۔ تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں جی سورۃ المائدہ میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا پشت پناہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ تو بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ اہل ایمان حضور کے ساتھی آپ کے ساتھ آپ کے مددگار تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا ہو جو فوت ہو چکے ہوئے تھے عہد میں کہ آئے میری مدد فرمائے۔ حضرت علی صاحب نے موجود تھے، ان کو بلایا۔ تو بالکل دوست بھی ہیں، پشت پناہ بھی ہیں جو اویلیبل ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں صرف اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے، اور اہل ایمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کے ساتھ ساتھی ہوں گے۔ چوتھا اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ، جبریل اور مومنین، اور اس کے بعد فرشتے بھی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبریل کہتے تھے؟ یعنی وہ ان کے پشت پناہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے۔ یہ مطلب ہے، یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی یا جبرائیل المدد کہا ہے؟ بلکہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزوہ بدر میں عہد میں فرشتے نازل کریں گے۔ تو حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا، اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے۔ پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لیے کسی کو۔ پانچواں اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان کو یہی بات بری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں۔ سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74،
یعنی اللہ کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں، رسول اللہ ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا دی۔ کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے، اور اس کو سپورٹیو حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں، اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں۔ تو اس سے 3 عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے، علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا۔ تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے۔ چھٹا اشکال، صحیح بخاری میں حدیث ہے جی میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ بھی آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، پوری تو ان کی موت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ولی سے آپ کو انڈیا پاکستان کے ولی نہیں، یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، ان سے اعلان جنگ ہے میرا۔ صحابہ اہل بیت ان کے پیٹرن پہ چلنے والے وہ امام جنہوں نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی، اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے، پہلی چیز فرض ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنا کر کے وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائے پھر ایتھوں ہوتے نہیں پہنچن گے، اے ابو کو رزلٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ عربی کے محاورے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا میں بن جاتا ہوں، یعنی میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں۔ ایک بار جب وہ کوشش کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا تبھی اس کو انعام ملا، پھر انعام کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے کوشش کی نا، انعام اس کو یہ ملا کہ اللہ اسے استقامت دیتا ہے، جو قرآن میں بھی آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اچھا اس حدیث کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے، اگلے الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی جس کا ہاتھ اللہ خود بن چکا ہے وہ دشمن کی گیچی خود کیوں نہیں مروڑ دیتا؟ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ایسے کر سکتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا تو اب وہ جو مرضی کرے۔ اور ویسے آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کا پاؤں کوئی بنے گا؟ اس کا فزیکل معنی آپ لیں گے کہ اللہ کسی بزرگ کا پاؤں ہے تو پھر آپ پہ 295C لگے گی، آپ اس پیغمبر کی بھی توہین کریں گے اور اللہ کی بھی۔ تو یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً، اور آگے الفاظ حدیث کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے دھوکہ دینا بند کریں۔ 7واں اشکال، وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، حضرت ربیعہ سے جو وضو کروایا کرتے تھے، سل ربیعہ، تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، تو دیکھیں حضور نے جنت عطا فرما دی۔ سر یہ حدیث پوری تو پڑھے، اس کے آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا پڑوس ہی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کر۔ اب اس کو آپ نے وہ نہیں لینا کہ حضور کا مشکل کشا وہ بن گیا تھا، آپ تو ہر جگہ مدد دیکھ کے تو مشکل کشا بنا دیتے ہیں۔ کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تم زیادہ عبادت کرو، میری مدد کرو کہ میں اللہ کو سفارش ڈال سکوں کہ یہ نیک بندہ اس کو میرے ساتھ کر دے۔ بالکل واضح ہے، بس سل ربیعہ سل ربیعہ سل ربیعہ، جنت مانگ لی جنت مانگ لی، اگے بھی ٹورو نا کیویں ملی جنت؟ تو جنت تو انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
8واں اشکال، وہ کہتے ہیں جی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے حضور کے پاس پنڈلی لے کے آ گیا، حضور نے جوڑ دی، ہاتھ پھیرا۔ بخاری مسلم میں اشوب چشم مولا علی کو ہوا، حضور نے تھوک مبارک لگائی، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی۔ جتنے یعنی حضور کے معجزات ہیں نا، اس سے وہ کہتے ہیں اب حضور سے مدد مانگنی ہے۔ سر یہ آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنا ہر مسئلہ حضور کے پاس ہی لے کے جائیں گے۔ مسئلہ ہے حضور کی وفات کے بعد کا، جب آپ سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، نہیں تو مجھ سے پھکی لے لیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہے، سنی شیعہ اختلاف، تو مولا علی اور ابو بکر کیوں نہیں حضور کی قبر پہ چلے گئے یا رسول اللہ؟ بلکہ میت بھی باہر تھی 2 دن تک، تو یا رسول اللہ فیصلہ کریں آپ کا سکسیسر کون ہے؟ نہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان کے وقت کسی نے روضہ شریف میں جا کے حضور سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ سیدہ عائشہ 47 سال تک اس حجرے میں رہی جہاں پہ قبر مبارک تھی، کوئی مشورہ؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے فضائل درود میں شیخ زکریا لکھتے ہیں، تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں، کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے حضور نے قبر سے ہاتھ باہر نکال لیا، اور 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ اس زمانے میں جب جو ہے مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع بھی نہیں تھا کہانی۔ اور دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور عبد القادر جیلانی بیچارے دیکھتے ہی رہے، انہوں نے نہیں چومے ہاتھ، اور انہوں نے مرید نے چوم لیا، شیخ احمد رفاعی نے۔ سب کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، جوڑتے رہے، یہ کچھ صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو معجزات ہیں، یہ تو ہم آج بھی مانتے ہیں حضور موجود ہوں، اور میں اب اس سے زیادہ سخت بات کرنے لگا ہوں، برا نہیں ماننا۔ اگر کسی کو یقین ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے تو اپنی ایک پنڈلی کی قربانی دے نا، خود ہی توڑ کے لے آئے، روضہ شریف تک ہم اسے لگا دیتے ہیں، ویزا لگوا دیتے ہیں، وہاں پہ روضہ شریف پہ آپ کو لے جاتے ہیں، جائیں اپنی پنڈلی کی ہڈی جوڑ کے بتائیں، ان کو بھی پتہ نہیں جوڑے گی۔ ہاں نبی علیہ السلام اگر دنیا میں موجود ہوں تو یقیناً ہاتھ پھیرنے سے یہ ہو جائے گا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوگا۔ حضور کی وفات کے بعد کیا لوگ جا کے قبر سے جا کے مانگا کرتے تھے؟ بخاری مسلم سے یہ معجزہ پیش کرتے ہیں 1500 صحابہ کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے مبارک انگلیوں سے، بالکل ہوئے۔ لیکن حضور کی وفات کے بعد کیا قبر سے جا کے کوئی کہتا تھا جی آپ انگلیوں سے چشمے جاری کریں؟ اور میں نے تو بتایا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر نے ایک سفر کے دوران حضور کو پانی جمع کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے دعا فرمائیں نا، اس میں سے چشمے جاری ہوں۔ اور وہی حضرت عمر، صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کے پاس آتے تھے، یعنی حضور کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ اب ہم آپ کے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش ہو جاتی۔ تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ جب آپ قبر سے باہر تھے تو آپ چشمہ جاری کرتے تھے، اب آپ قبر میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، احمد رفاعی کے لیے تو آپ نے نکالنا ہی ہے، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور امت کو سیراب کر دیں۔ تو یا پھر کہ حضرت عمر جو ہیں وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن و سنت میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں، کہ وفات کے بعد اب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا۔ حیات النبی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن دنیاوی حیات نہیں، آخرت کی حیات ہے۔ حیات النبی پہ سب سے زیادہ ویڈیوز ہی میری ہیں، لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے، جس میں نہ سانس ہے، نہ کھانا پینا ہے دنیا والا، نہ ٹوائلٹ ہے۔ آج بھی قبر مبارک اگر آپ کھودیں تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 8 سے 1400 سال پہلے آپ کو دفنایا گیا تھا، کوئی سانس نہیں لے رہے ہوں گے، اسی حالت میں ہوں گے، آپ اس زندگی کو آبزرو کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پیش کرنا ہے معجزات کے ذریعے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ 9واں اشکال، وہ کہتے ہیں جی اس کو بلکہ شعر بنا دیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں گر مان گیا۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ قیامت میں تو نے بھی حضور سے ہی شفاعت کرانی ہے، تو آج کیوں نہیں حضور کو مدد کے لیے پکارتا؟ ادھر تو نے حضور کو ہی پکارنا ہے نا سر، اس لیے پکارنا ہے کہ حضور سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بھی جب سامنے موجود تھے تو حضور کو اپنے مسئلے بتانے تھے، آخرت میں بھی جب حضور علیہ السلام سامنے آئیں گے تو ان کے سامنے ہی ان کو ہی ہم اللہ کے حضور اپنا وسیلے کے طور پہ پیش کریں گے، انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن یہ بیچ والا پورشن آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ جیسے آپ تراویح سے 20 تراویح نکال لیتے ہیں،
اور یوفون سے یوفون نکال لیتے ہیں، مثقال ذرۃ خیر یرا سے مسقال نکال لیتے ہیں. الفاظ کے میچ کرنے سے تو چیزیں نہیں نکل آتی. تو حدیث شفاعت والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ورنہ میں نے حضرت عمر والا بتا دیا. وہ تو کہتے ہیں جب تک نبی موجود تھے ان کے ذریعے متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو ان کی دعا کی برکت سے. وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، حضور شفاعت کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر بھی لے کے آئے کہ ایک جو ہے نا وہ اعرابی حضور کی قبر پہ حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو حکم ہے کہ یہ حکم حضرت عمر کو نہیں پتا تھا اور ایک پینڈو کو پتا چل گیا، اپنی عقل کا علاج کراؤ. اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحیح بخاری 1010 میں تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ہم ان کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں. تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا، میں جا کے ڈائریکٹ پہ قبر پہ جا کے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا پڑھ لوں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو وہ کہتے ہیں بھی وہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا ان قریب بارش ہو جائے گی، اور کئی کہتے ہیں قبر سے آواز آ گئی، عمر کو سلام کہنا اور اسے کہنا عوام پہ نرمی کرے. سر یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے نا اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ پیٹ رول لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح سے کے بغیر، حدثنا یا اخبرنا کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی. ایک جعلی روایت کو لے کے عقیدہ گھڑ رہے ہیں جو بخاری کی 1010 نمبر حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے کانٹیکسٹ کے بھی خلاف ہے. سر یہ قرآن ذرا کھولیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا ہے کہ یہ طاغوت کے پاس فیصلے کرواتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اپنا حکمران مانا ہوا تھا، اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو انہوں نے ظلم کیا نا کہ اپنا فیصلہ کافروں سے کروایا، تو اب ان کو چاہیے حضور کے سامنے آئے، حضور سے معافی مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرے کہ جو انہوں نے یہ مس بیہیو کیا کہ بجائے حضور کو جج ماننے کے جا کے یہودیوں سے فیصلہ کروایا، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا. وہ تو کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا، اس کو آپ نے پکڑ کے حضور کی وفات کے بعد کیسے لگا دیا؟ بات کون سی تھی؟ اور وہ کہتے ہیں جی آیات جنرلائز ہے. اچھا جی جنرلائز ہے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اس کے تحت سقیفہ بنی ساعدہ پھر کیوں ہوا؟ جنگ جمل صفین نہروان کیوں ہوئی؟ صحابہ کیوں نہیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے رہے؟ اس وقت تو قبر میں بھی نہیں نبی علیہ السلام گئے تھے، 2 دن تک تو میت مبارک باہر تھی، جنازہ جاری تھا، کسی کو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ حضور سے ہی جا کے پوچھ لیں، کیونکہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے. آخری اشکال ہے جی 10واں، جس میں میرا پورا لیکچر بھی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کہاڑیاں اپنی کون رکھو، شرک کا کوئی خوف ہی نہیں رہا. اچھا نہیں خوف ہے تو یہ صحیح مسلم میں کیوں حدیث ہے، صحیح بخاری میں کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو گارنٹی ہے وہ میں شرک نہیں کرے گی، تو آپ یہ ہمیں نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں کیوں ہے کہ آپ اپنی وفات کے دنوں میں اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اور اس کے آگے حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اوپن قبر کو چھوڑ دیتے، لیکن حضور ہمیں ڈرا رہے تھے اس لیے ہم نے اوپن زیارت کے لیے قبر کو نہیں چھوڑا بلکہ حجرے کے اندر ہی رہی. اب تو خیر وہاں اجازت سے بھی کوئی نہیں اندر جا سکتا. تو کسی کو نہیں پتا تھا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اور صحابہ کے پیٹرن پہ چلنے والی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو یہ بات کی تھی کہ قیامت تک ایک میرا امت کا گروہ ایسا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، باقیوں کے لیے نہیں آیا. وہ تو ابو داؤد میں خود ہی آپ کہتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. حضور اس زمانے میں وہ صحابہ تھے جن سے شرک کا خوف نہیں تھی، اور صحابہ کے زمانے سے قیامت تک ایک گروہ. ورنہ تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نصیریہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ یہود و نصارہ کا گروہ ہے، کوئی شیعہ سے نکلا ہے. قادیانی جو ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں سنیوں سے نکلے ہیں.
اور حلولیہ جن کو کشف المعجوب میں خود علی اجمیری صاحب نے کہا یہ گمراہ فرقہ ہے، جو کہتے ہیں بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ انہوں نے لکھا ہے یہ اہل سنت کے جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہی ہے. خود انہوں نے مانا ہے کہ سنیت جڑے 12 فرقے نے 10 آکتے نے 2 گمراہ نے، انہیں حلولی ہے، جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے. تو یہ شرک تو ہوا ہے. اور اس حدیث کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں یا عمدۃ القاری جو ہے پڑھ لیں بدر الدین عینی کی، دونوں نے لکھا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے گارنٹی نہیں ہے، خاص طبقے کے لیے ہے، ادروائز امت میں لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. تو جنازہ تو پڑھتے ہی مسلمان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شرک کون نہیں کرتا ہوگا، ظلم کون نہیں کرتا ہوگا؟ وہ صحابہ تو چھوٹے سے گناہ کو بھی ظلم سمجھتے تھے. تو حضور نے فرمایا یہاں ہر ظلم نہیں، اس ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ یہاں شرک یعنی جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ امن میں ہوگا. باقی گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کر لے گا. اور سر وہ جو حدیث ہے ترمذی میں اور مسند احمد میں کہ جو شخص 10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، فجر اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی سوائے یہ کہ وہ شرک خود ہی کر لے. اس میں یہ الفاظ ہے. تو حضور کو تو کہنا چاہیے شرک ختم ہو گیا تو پھر شرک کہاں سے کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی اگر کوئی شرک کر رہا ہے نا تو بے شک وہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے یا موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے کوئی فرق نہیں پڑنا اگر ساتھ وہ شرک کر رہا ہے. جو سورہ یوسف میں آیا کہ اکثریت لوگوں کی اللہ پر اس حال میں ایمان لاتی ہے کہ وہ شرک بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ. چلو مسلمان تو برا مانیں گے، غیر مسلم اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ. کرسچن اللہ کو مان رہے ہیں، ہندو اللہ کو مان رہے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. آخر میں حدیث بیان کرتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا کہ یہاں یہود و نصارہ کا فیشن مراد ہے، شرکی عقائد مراد نہیں ہے. ہم نے کہا نا، اس حدیث کا بھی شان نزول شاد ارشاد موجود ہے جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین عرب جنگ کے لیے اپنا اسلحہ اس پہ پہلے لٹکاتے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں. ان کا عقیدہ تھا اس سے ہم جنگ جیت جائیں گے. تو صحابہ نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں. آپ نے کہا سبحان اللہ، آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت تلاوت کی کہ موسیٰ کے ساتھی جب ایک جگہ سے گزرے جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے اعتکاف بیٹھے تھے تو کہا ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت بنا دے. حضور نے کہا تم مجھ سے اللہ کا بت مانگ رہے ہو؟ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کا بت کہا، ہم تو فیض کے لیے ایک درخت مانگ رہے ہیں. تو اسی قبروں پہ چٹ دے ہو. حضور نے درخت نہیں چٹن دیتا اور کہا کہ اے بھی اللہ کا بت بنا لگے ہو تسی. تو آپ فرمایا تم نے موسیٰ کے ماننے والی بات کر دی. پھر آپ فرمایا اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جو شرکیہ کام انہوں نے کیے تم بھی کرو گے، یعنی اس امت میں بھی یہ کام آئیں گے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی وہ شرح بیان کر رہی ہے کہ یہاں مراد فیشن نہیں ہے بلکہ شرکیہ عقائد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے، توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.